یا رحمتا للعالمین، یا رحمتا للعالمین، اے والی دنیا دین، یا رحمتا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین، سلسلہ دیکھ رہے ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سلسلے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اداؤں کو سنیں، آپ کی مبارک صفات کو سنیں، مبارک اخلاق کو سنیں، مبارک سیرت کو بیان کریں اور سیکھیں، کچھ مدنی پھول اپنی زندگی میں سجانے کے لیے یہاں سے حاصل کریں اور اپنی زندگی کو مہکائیں۔ ہمارے ساتھ بڑے پیارے نعت خواں حاجی محمد عارف اتاری، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان سے کچھ باتیں بھی کریں گے اور مدنی پھول بھی انشاءاللہ لیں گے، بصورت نعت، بصورت نظم بھی، بڑی پیاری نعتیں پڑھتے ہیں انشاءاللہ، نعت شریف بھی سنیں گے۔ رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ ایک بار محبت سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، رحمت للعالمین سلسلے میں آج ہم کچھ ایسے اوصاف آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ پارہ 19 کی آیت نمبر 63 سے لے کر یہ اوصاف شروع ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے خاص بندوں کا ذکر ان میں کیا ہے، اور انہی کے تحت اگر ہم دیکھیں تو ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک سیرت ہے وہ نظر آتی ہے کہ یقیناً سب سے کامل اللہ کے بندے تو ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ آیات جو شروع ہوتی ہیں آیت نمبر 63 سے، اس میں جو پہلا ورڈ ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے یہ ایسے 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 ہوتے ہیں، اور 12 صفات بیان فرمائی ہیں اللہ پاک نے کہ رحمان کے بندوں کی یہ 12 صفات ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ہم کوشش کریں گے کہ آج کے سلسلے میں انہیں بیان کریں، ورنہ اسے مزید کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی جو نشانیاں بیان فرمائیں، یہ بات تو مسلم ہے کہ اللہ کے سب سے خاص بندے وہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کی یہ شان ہے کہ آپ سب فرشتوں میں، سب بندوں میں، سب رسولوں میں، سب نبیوں میں، ساری کائنات میں افضل ہیں، اور آپ سے بڑا مرتبہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا رتبہ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خاص بندہ بنا لیا، اپنا خاص رسول بنایا، اور اللہ کریم نے آپ کو بڑے مرتبے عطا فرمائے۔ جتنے رسولوں کو معجزات ملے، جتنے نبیوں کو معجزات اور کرامات جو عزتیں عطا ہوئیں، وہ سب کے سب مجموعی طور پر ہمارے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دی گئیں۔ آپ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص بندہ فرماتا ہے۔ جب معراج کا ذکر ہوا تو فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، یہاں پر بھی عبد کا لفظ ہے۔ علماء نے فرمایا کہ نام نہیں ہے کس سے بات فرمائی، کس کو وحی فرمائی، چونکہ عبد جب مطلقاً بولا جائے اور جب اس میں کسی خاص شخصیت کی بات کی جائے تو یہ ایک انداز ہوتا ہے محبت کا، محبوبیت کا، کہ سب سے خاص بندہ جو ہوگا نا وہی یہاں مراد ہوگا، اور وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ جب ایک اور جگہ پر سورہ بنی اسرائیل میں معراج کا ذکر ہوا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے کچھ حصے میں اپنے خاص بندے کو سیر کروائی۔ وہ خاص بندے کون ہیں؟ نام نہیں ہے یہاں بھی، لیکن ساری کائنات جانتی ہے، قرآن پڑھنے والا ہر قاری جانتا ہے کہ یہاں مراد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ یعنی جب عبد مراد لیا، خاص بندہ کہا گیا، تو خاص بندہ وہ ہے ہی ایک، اور وہ خاص بندے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو جب عباد الرحمن کی بات ہوتی ہے اور ان کی کچھ اوصاف بیان ہوتے ہیں تو
اگر اس کو دوسری زاویے سے دیکھیں تو حقیقت میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بھی بیان ہو رہی ہے کہ جو اللہ کے خاص بندوں کے اوصاف ہیں وہ کما حقہ بکمال بہترین انداز میں کامل طور پر اکمل طور پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت میں پائے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سیرت کو بڑا پسند فرماتا ہے، اسی لیے فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تحقیق تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی میں بہترین راستہ ہے، بہترین رہنمائی ہے، جو اس کے پیچھے چلے اسوہ حسنہ ہے اس کے لیے یہ، اور اس کے پیچھے چلتے چلتے وہ آخرت کو پالے گا۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اسے مانتا ہے اور اس کی تیاری کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ کے رسول کی سیرت کو اپنا لے، انشاءاللہ آخرت کی تیاری بھی ہو جائے گی، دنیا بھی اس کی سنور جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، آپ کا اخلاق کیا ہے، یہ قرآن ہی تو ہے، اور قرآن نے خاص رحمان کے بندوں کی جو صفات بیان کی، کچھ انشاءاللہ آپ کی طرف مدری پھول بڑھاؤں گا۔ اس سے پہلے عارف بھائی چند اشعار نعت شریف کے آپ ہمیں سنائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شان بصورت نظم بیان ہو، پھر انشاءاللہ رحمان کے بندوں کی کچھ صفات ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اب میری نگاہوں ججتا نہیں کوئی، کیونکہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، سب مل کر بولو جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ اب میری نگاہوں ججتا نہیں کوئی، کیونکہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی،
سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، مانگنا بھی کسی سے ہم کیوں چاہیے، کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اب میری نگاہوں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت سے خدمت میں ان کی ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ 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 تاروں میں ارے مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ چاہے تو اشارے سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، ارے چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ عارف بھائی، اللہ پاک اور برکت عطا فرمائے۔ مدری چینل کے ناظرین، سلسلہ جاری ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم بات کر رہے تھے اللہ کے رحمان کے خاص بندوں کی کچھ نشانیاں، سورہ شعراء کی آیت نمبر 63 سے اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں، اور یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ وہ پاک نشانیاں ہیں، وہ پاک علامات ہیں، یقیناً کامل و اکمل طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا 12 نشانیاں بیان فرمائی ہیں آیت نمبر 63 سے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہاں سے بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ رحمان کے جو بندے ہیں وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام، یعنی
اعراض کرتے ہیں، ان سے بحث مباحثہ نہیں کرتے۔ نمبر 3، وہ اپنے رب عز و جل کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ نمبر 4، جہنم کا عذاب پھر جانے کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ نمبر 5، اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، نہ حد سے بڑھتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں۔ نمبر 6، اللہ عز و جل کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے۔ نمبر 7، جس جان کو ناحق قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اسے قتل نہیں کرتے۔ نمبر 8، بدکاری نہیں کرتے۔ نمبر 9، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ نمبر 10، جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ نمبر 11، جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے بلکہ توجہ سے سنتے ہیں اور اس نصیحت کو حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 12، وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ یہ 12 نشانیاں جو مختلف آیات میں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، ان کا ایک خلاصہ میں نے آغاز میں عرض کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ کریم کے رحمان کے جو بندے ہیں وہ کس انداز سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اور ان میں جو سب سے پہلی نشانی بیان فرمائی آیت نمبر 63 میں، یہ فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا، یعنی کامل ایمان والوں کا اپنے نفس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اطمینان اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، اور عاجزانہ شان بھی اس وقار میں ہوتی ہے، اور آہستہ چلتے ہیں، اتنا آہستہ بھی نہیں کہ کوئی سمجھے بیمار جا رہا ہے، اور اتنا تیز نہیں چلتے کہ کسی سے ٹکر ہو جائے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ایسا چلتے ہیں کہ دیکھنے والا گھبرا جائے کہ ایمرجنسی میں، ان کی نیچر میں ہوتا ہے یہ چلنا، اور یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا خلاصہ ہے کہ تیز چلنے میں کوئی نیکی نہیں ہے، تیز چلنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو یہ بڑی ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ پھر خامخواہ کیوں تیز چلے بندہ۔ اعتدال کے ساتھ چلنا اور ایک وقار کے ساتھ چلنا یہ مسلمان کا معمول ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک کا خلاصہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیز چلنے والے کے چہرے کا حسن ختم ہو جاتا ہے، اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تیز چلنے والے مومن کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے۔ تیز چلنے سے مراد یہی ہے کہ اعتدال والے انداز سے نہ چلے اور دوڑا دوڑی لگی ہوئی ہے، بھائی کہاں جا رہے ہو، پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں، بس طبیعت میں یہ بھاگتے ہوئے چلنا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک انداز جو ہے مسلمان کا وہ بہتر انداز ہونا چاہیے، اس طرح سے بندہ چلے کہ ایک وقار نظر آئے۔ اور بعض لوگ تیز چلتے ہوئے ٹکر بھی کھا جاتے ہیں، پھر ان کو چوٹ بھی آ جاتی ہے، پیر میں بھی لگ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس معاملے میں مومن کی شان کتنے پیارے انداز سے بیان فرمائی گئی کہ وہ جب چلتا ہے تو زمین میں پر وقار انداز سے چلتا ہے اور اتراتے ہوئے نہیں چلتا، عاجزی کے ساتھ چلتا ہے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا بندہ بن کے چلنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کے بندے ہیں تو اترا کے چلنا بندوں کی شان نہیں ہوتی، بندے چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ وقار عاجزی میں ہی ہے، جو تکبر اور اتراتے ہوئے چلتا ہے وہ حقیقت میں اپنے نیچرز کے خلاف کام کر رہا ہے، وہ ہے بندہ اور بندے والا کام نہیں کر رہا۔ ایک اور آیت مبارکہ میں قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اے بندے تو چلتے ہوئے زمین کو پھاڑ نہ دے گا، اور یہ اتراتے ہوئے چلنے سے تو بلندی میں پہاڑوں کے برابر نہ پہنچ جائے گا۔ تو تیری اوقات کیا ہے؟ اگر تو اتراتے ہوئے زمین میں چلتا ہے، تکبر سے چلتا ہے، تو یہ تیرا اترانا نہ تجھے پہاڑوں سے بڑا کر دے گا، نہ تو زمین کو پھاڑ ڈالے گا۔ تو اللہ کا بندہ ہے، تجھے چلنا چاہیے اطمینان، وقار اور عاجزی کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ مطرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ واقعہ ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے عارف بھائی۔ انہوں نے ایک بار ایک سپاہی کو دیکھا، وہ بڑا اتراتے ہوئے چل رہا تھا۔ اللہ کے بڑے ولی تھے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ اللہ کے ولیوں میں ہوتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے جب یہ چال دیکھی اس کی تو آپ کو اچھا نہیں لگا، آپ نے نیکی کی دعوت دی اور فرمایا اپنی چال صحیح کر،
تو وہ کہنے لگا مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، وہ اپنا وہ عہدہ اور پوزیشن بتانے لگا. آپ نے فرمایا میں تجھے جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، تو پہلے گندا قطرہ تھا، آخر میں سڑا ہوا مردہ ہوگا، اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ تو ہر وقت پیٹ میں گندگی لیے پھرتا ہے. تو وہ بالکل سیدھا ہو گیا، سیٹ ہو گیا، اس کو اپنی اوقات سمجھ میں آ گئی. تو حقیقت میں یہی ہے، یہ باتیں جو انہوں نے بیان فرمائی وہ سب کے ساتھ ہے کہ ہم اگر اپنی اوقات، اپنی حقیقت کو یاد رکھیں، اپنے پاسٹ کو یاد رکھیں. اگر کوئی اتراتے ہوئے چلتا ہے، پھو پھا کرتے ہوئے تکبر سے چلتا ہے، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک وہ وقت بھی تھا کہ وہ چل بھی نہیں سکتا تھا، وہ لیٹا رہتا تھا. اس کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 خادم اس کو ماں باپ کی صورت میں عطا کر دیے تھے. ایک طرح سے خادم، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ماں باپ کی بڑی شان ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو فری کے خادم ملے ہوئے تھے، کوئی پے نہیں کرنا پڑتا تھا اس کو. وہ اس کو سنبھالتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے. پھر وہ تھوڑا تھوڑا چلنے لگا تو بڑے پیار سے اس کو سنبھالتے تھے، اس کو گرنے نہیں دیتے تھے. ایک وہ وقت تھا کہ وہ چلتا تھا تو ٹھوکر کھا کے گر جاتا تھا، پھر تھوڑا تھوڑا چلنے لگا، ماں باپ خوش ہوتے تھے. پھر وہ جب صحیح سے چلنے لگا اور جب زمین پر اس کا پورا پیر پڑنے لگا تو اب اتراتا ہے. کس چیز پہ اتراتا ہے؟ ان قریب یہ جو کمر سیدھی ہے یہ جھکنے لگے گی، ان ہڈیوں کا گودا ختم ہونے لگے گا، اور ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ان ہڈیوں پر چلنا اس کے لیے دشوار ہو جائے گا، اور بالآخر پھر اسے قبر کی خاک میں سونا پڑے گا. تو یہ کس چیز پہ اتراتا ہے انسان؟ قرآن نے رحمان کے بندوں کی پہلی نشانی بیان کی، الذین یمشون علی الارض ہونا، چلتے ہیں زمین پر تو عاجزی کے ساتھ چلتے. سبحان اللہ. ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کو دیکھیے، آپ کا چلنے کا انداز سبحان اللہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہتر چلنے والا کوئی کائنات میں نہیں، اور یقیناً کوئی نہیں ہے. زمین بنی آپ کے لیے، جب زمین پر آپ چلتے ہوں گے تو زمین کیسی خوش ہوتی ہوگی. اس زمین کو آسمان پر بھی فخر ہوتا ہوگا کہ مجھ پہ آقا چل رہے ہیں، میرے آقا کے قدم مجھ پہ پڑ رہے ہیں. وہ ہے نا شعر بھی تو ہے نا، خم ہو گئی پشت فلکان زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. تو جس زمین پر پیارے آقا چلتے ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے مبارک قدم لگتے ہوں گے. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اتراتے ہوئے نہیں چلتے تھے، کبھی بھی پھوں پھاں والا انداز یا تکبر والا انداز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نہیں دیکھا گیا. ہمیشہ عاجزی سے پیش آتے، ہمیشہ عاجزی کے ساتھ لوگوں کو سینے سے لگاتے، اور جب چلتے تھے تو پر وقار انداز ہوتا، نہ زیادہ رفتار سلو ہے نہ زیادہ تیز دوڑ رہے ہیں، بلکہ معتدل انداز میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چلتے. گویا یوں محسوس ہوتا کہ جیسے ڈھلان سے اتر رہے ہیں، اور محتاط انداز میں جیسے بندہ چلتا ہے تو یوں ایک انداز ہو جاتا ہے. تو المختصر یہ کہ ہمیں بھی اپنی چال پر غور کرنا چاہیے. بعض چیزوں پر ہم غور نہیں کرتے، ہم بعض اوقات چند چیزوں پہ غور کرتے ہیں، اپنے کپڑے سیٹ رکھتے ہیں، اپنی داڑھی سیٹ رکھتے ہیں، مونچھیں سیٹ رکھتے ہیں، بھئی میرا جو ہے نا کھانا پینا صحیح ہونا چاہیے، ڈائٹ اچھی ہونی چاہیے، گاڑی صاف ہونی چاہیے، تو اپنا کمرہ صاف ہونا چاہیے. لیکن بعض چیزوں کی طرف ہماری نظر نہیں ہوتی، بعض چیزوں کو بالکل ہم اگنور کر دیتے ہیں. ان میں چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو لوگ بہت نوٹ کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کا چشمہ کتنا صاف ہے. اب آپ شاید کم اس پہ دھیان کرتے ہو، دوسرے لوگ زیادہ دیکھتے ہیں. وہ بالکل آپ کے چہرے کا ایک حصہ ہے. اگر چشمہ گندا ہوگا نا لوگوں کی فوراً نظر پڑے گی. تو اس طرح کی ایک چیز یہ بھی ہے چلنے کا انداز. آپ اپنے چلنے کے انداز کو نہیں دیکھ رہے، لیکن ہو سکتا ہے لوگ نوٹ کرتے ہوں. آپ محفل میں آئے، لوگ آپ کو آتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اب آپ جا رہے ہیں تو آپ کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. آپ آفس میں آئے، آپ پوری راہداری کوریڈور چل کے اپنی ٹیبل پہ پہنچیں گے، لوگ دیکھ رہے ہیں. بالکل توجہ ہوتی ہے لوگوں کی. اور اس طرح سے اگر آپ کا انداز بالکل ایک جلدی جلدی والا ہے اور ایک عجیب و غریب انداز ہے تو لوگ اس پہ ہنستے بھی ہوں گے. بعض اوقات تیز گام بھی کہتے ہیں، تیز گام بھی کہتے ہیں لوگوں. تو ہمیں اپنی رفتار کو، اپنے چلنے کے انداز کو سنتوں کے مطابق اور معتدل اور پروقار انداز میں ڈھالنا چاہیے، اور ان چیزوں کو نوٹ کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں بھی ایک اخلاقیات کا حصہ ہیں. اور قرآن دیکھیں اللہ کے نیک بندوں کی شان بیان کرتے ہوئے کتنے پیارے انداز میں فرماتا ہے کہ جب وہ چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اتراتے ہوئے نہیں چلتے. اور پھر دوسری صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس سلام. یعنی یہاں پر کامل ایمان والوں کی یہ دوسری صفت بیان کی گئی کہ کوئی ناگوار کلمہ، کوئی بیہودہ بات، کوئی بے ادب بات، کوئی بد تہذیبی کی بات ان سے جب کہی جاتی ہے
تو اس جاہل سے یہ بھیڑ نہیں پڑتے بلکہ کہتے ہیں بس سلام. یہ سلام سے یہاں مراد مفسرین نے لکھا سلام متارکت ہے، یعنی جو اعراض کرنے کے انداز سے ہو کہ بس مجھے بحث نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، اور اعراض کرتے ہوئے بندہ اگنور کرتے ہوئے چل پڑتا ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس انداز سے وہ گناہ سے بھی بچ جاتے ہیں، دوسروں کو بھی گناہ سے روک دیتے ہیں. جب آپ کسی کو اگنور کرو گے، اس نے ایک پتھر مارا ہے، آپ جب بحث کرنے لگو گے وہ دو چار اور مار دے گا، تو اس کو بھی گناہ سے بچانا، خود بھی گناہ سے بچنے کی تدبیر کرنا، یہ بھی ایک انداز ہے کہ جب اللہ کے نیک بندے جاہل ان سے منہ لگنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جھگڑا نہیں کرتے. اور یہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے. آج جو ہے نا جھگڑا کلچر بڑھتا جا رہا ہے، فوراً غصہ آ جاتا ہے، فوراً غصہ آتا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، بالکل کوئی پوسٹ دیکھی فٹافٹ کمنٹ کرنا ہمارے لیے فرض ہو گیا، جیسے کوئی ویڈیو دیکھی کمنٹ کرنا ضروری ہو گیا. بعض اوقات کمنٹ جو ہے نا وہ جس کا معاملہ ہے اس تک نہیں پہنچ رہے ہوتے، بالکل، اور دوسروں تک پہنچ رہے ہوتے، عوام تک پہنچ رہے ہوتے جن کا کوئی سروکار بعض اوقات نہیں ہوتا. آپ کی ایک جو جھگڑے والی بات ہے، کمنٹ ہے، آپ کا کوئی انداز ہے سوشل میڈیا پر، وہ بعض اوقات دین کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، سنیت کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. بعض اوقات وہ کوئی ایسا پوائنٹ آپ دے دیتے ہیں لوگوں کو کہ ہو سکتا ہے غیر مسلم اس پہ ہنستے ہوں. وہ بات اس پکچر میں، اس امیج میں، اس ویڈیو میں شاید دوسرے کی توجہ نہ پڑی ہو، آپ نے لکھ کر ڈال دیا کہ یہ بھی ہے اس میں. تو آپ سوچیں اگر کوئی غلطی ہے، چھپی ہوئی غلطی ہے یا تھوڑی سی واضح ہے، تھوڑی چھپی ہے، تو آپ صاحب معاملہ کو بتائیں، صاحب معاملہ تک وہ بات پہنچائیں کہ بھائی یہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے، اس کو درست کر لیجئے. اور اس طرح سے جھگڑا کرنا، بحث مباحثہ کرنا، اور اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ ایذا رسانی والا معاملہ کرتا ہے، تو قرآن نے رحمان کے بندوں کی ایک زبردست نشانی بیان فرمائی کہ جب جاہل ان سے بحث کرتا ہے، جب ان سے کوئی ناگوار بات کرتا ہے تو وہ اعراض کرتے ہیں. اور ہمیں اپنی طبیعت میں یہ چیز ڈالنی چاہیے. جاہلانہ گفتگو یہ جاہلی کرتے ہیں. جو اہل علم ہوتے ہیں یا اہل علم کی صحبت میں رہنے والے ہوتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ چلیں وہ تو گناہ کر رہا ہے، میں کہیں گناہ میں نہ جا پڑوں. کہ وہ ایک گالی دیتا ہے، بعض اوقات ہم 3-4 دے کر اس سے بھی ایک ہاتھ آگے نکل جاتے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں لوگوں سے بحث مباحثہ کرنے کے بجائے اچھا انداز اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے دوسرے کو برا بھلا کہا، تو جسے برا بھلا کہا گیا اس نے یہ کہنا شروع کر دیا تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو. جسے برا بھلا کہا جا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم پر سلام ہو. اس پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، تم دونوں کے درمیان ایک فرشتہ ہے، جسے برا بھلا کہا جا رہا ہے تمہاری طرف سے وہ تمہارا دفاع کرتا ہے، تمہاری طرف سے وہ تمہارا دفاع کرتا ہے، فرشتہ ڈیفینس کرتا ہے تمہارا. اور جب یہ تمہیں برا بھلا کہتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے نہیں بلکہ تم ایسے ہو اور تم اس کے زیادہ حقدار ہو. یعنی برا بھلا اس کو کہہ رہا ہے اور فرشتہ اس کا دفاع کرتے ہوئے اسی کہنے والے کی طرف ان باتوں کو لوٹا رہا ہے کہ نہیں، یہ جو باتیں کہہ رہے ہو تم اس کے زیادہ حقدار ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو. واہ. پھر فرمایا کہ اور جسے برا بھلا کہا جا رہا ہے وہ کہہ رہا تھا تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو. وہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کی کوشش فرما رہے تھے. تو فرمایا جب تم اس سے کہتے ہو تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو، تو فرشتہ کہتا ہے نہیں بلکہ تمہارے لیے سلامتی ہو اور تم اس سلامتی کے زیادہ حقدار. اب فرشتے کی زبان سے، ایک معصوم کی زبان سے جو سلامتی کی دعا بھی ان کو مل رہی ہے. اور کیسا پیارا انداز ہے سبحان اللہ کہ ایک صحابی رسول کو کسی نے اگر کوئی ایسی بری بات کی تو کیسی ان کی بھی تربیت تھی سبحان اللہ کہ وہ سلام کہہ رہے ہیں سامنے سے اور برا بھلا نہیں کہہ رہے. اور کتنی زبردست تربیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی کہ اگر آپ انہیں برا بھلا نہیں کہہ رہے، جواب میں سلامتی دے رہے ہیں تو سلامتی لوٹ آپ ہی پر رہی ہے، اور آپ جو برا بھلا کہہ رہے ہیں یہ برا بھلا آپ ہی کی طرف لوٹ رہا ہے. تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا چاہیے. اگر کوئی جاہلانہ رویہ اختیار کرتا ہے تو جاہل کے سامنے جاہل نہیں بن جانا چاہیے، بلکہ بہترین اور بیسٹ انداز قالوا سلام، بس سلام. قفل مدینہ چپ ہو کر نکلنے کی ترغیب ہو تو نکل جائے، ورنہ اچھے انداز سے اس کا کوئی معاملہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بھی بھلائی ہے اور انشاءاللہ دوسرا بھی بھلائی کی طرف آ جائے گا. آئیے کچھ منقبت کے اشعار عارف بھائی سے سنتے ہیں.
نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم، نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم، دکھانی گنبد دکھا غوث اعظم، نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم، دکھانی گنبد دکھا غوث اعظم، کرم کیجئے پھر میں بغداد آؤں، کرم کیجئے پھر میں بغداد آؤں، بغداد آؤں، میرے پیر کا واسطہ غوث اعظم، میرے پیر کا واسطہ غوث اعظم، نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم، تیرے آستان کا ہوں منگتا گزارا، تیرے آستان کا ہوں منگتا گزارا، ہم منگتا گزارا ہے، ٹکڑوں پہ تیرے میرا غوث اعظم، نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم، گناہگار ہو گئے عذابوں نے گھیرا، گناہگار ہو گئے عذابوں نے گھیرا، عذابوں نے گھیرا، تو ہوگا میرا حال اے کیا غوث اعظم، نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم، نظر مرشدی تیری جانب لگی ہے، نظر مرشدی تیری جانب لگی ہے، تیری جانب لگی ہے، عذابوں سے لینا بچا غوث اعظم، عذابوں سے لینا بچا غوث اعظم، جہاں میں جیوں سنتوں کے مطابق، جہاں میں جیوں سنتوں کے مطابق، ہاں سنتوں
مطابق مدینے میں ہو خاتمہ غوث اعظم مدینے میں ہو خاتمہ غوث اعظم ہو عطار کی بے سبب بخشش آقا ہو عطار کی بے سبب بخشش آقا بے سبب بخشش آقا یہ فرمائے حق سے دعا غوث اعظم یہ فرمائے حق سے دعا غوث اعظم یہ فرمائے حق سے دعا غوث اعظم نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم دکھا نیلا گنبد دکھا غوث اعظم یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین اے والی دنیا دین یا رحمت للعالمین